میری بڑی بہن کا نام رضوانہ تھا۔ وہ مجھ سے 10 سال بڑی تھی۔ میری پیدائش کے وقت امی جان اللہ کو پیاری ہو گئی اور میں ایک دن کی عمر میں ممتا کے سائے سے محروم ہو گئی۔ والد صاحب کے لیے میری پرورش بڑا مسئلہ تھی۔ پھوپھو ام رسیدہ تھیں، والد صاحب کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بیوہ تھی، تبھی ابو نے رضوانہ کی دیکھ بھال ان کے سپرد کر دی، لیکن مجھے 2 دن کی نوزائیدہ بچی کی دیکھ بھال ان کے بس کی بات نہ تھی۔ والد نے مجھے خالہ جان کے سپرد کر دیا۔ میں خالہ کے گھر پرورش پانے لگی۔ جب 15 برس کی ہوئی تو خالہ جان بیمار پڑ گئی۔ جب انہوں نے ابو کو بلوا کر کہا کہ سلمان بھائی، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بہتر ہے اب اپنی بچی کو لے جائیں۔ ابو مجھے گھر لے آئے۔ اس وقت بڑی بہن رضوانہ 25 برس کی ہو چکی تھی۔ پھوپھو اب بھی ساتھ رہتی تھی، لیکن وہ زیادہ سوشل نہ تھی۔ باجی رضوانہ کا رشتہ نہ ہو سکا تھا اور اس بارے میں والد صاحب بہت فکر مند تھے۔ جب میں ابو کے گھر آئی تو دل میں بڑے ارمان تھے کہ باجی سے ملوں گی، مجھے دیکھ کر بڑی بہن خوش ہوگی اور ہم ساتھ رہیں گے، وقت خوبصورت ہو جائے گا۔ یہاں معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ باجی نے مجھے خوش دلی سے قبول نہ کیا۔ چاہے تو یہ تھا کہ وہ میرا ولادت نامہ استقبال کرتی، کہ ہم بہنیں مل کر بات کرتی، لیکن انہوں نے بدسلوکی کی شروع کر دی۔ میں حیران تھی کہ یہ سگی بہن کیسی ہے۔ شاید میں ان کو کانٹے کی طرح کھٹکنے لگی۔ وہ اکیلے رہنے کی عادی ہو چکی تھی، اب اپنی راجدھانی میں کسی کی شراکت گوارا نہ کرتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں بھی باجی سے بدظن ہو گئی۔ ابو ہم دونوں سے ایک جیسا پیار کرتے، تب باجی جل جاتی۔ وہ ہمارے لیے ایک جیسے کپڑے اور چیزیں لاتی۔ میری بہن ان چیزوں کو جو میرے لیے ہوتی چھپا دیتی یا خراب کر ڈالتی۔ میں روتی تو پھوپھو چپ کر آتی اور سمجھاتی کہ صبر کرو اور والد سے شکایت نہ کرو، وہ دکھی ہو جائیں گے۔ میرے دل میں اپنی بہن کے لیے جگہ نہ بن سکی اور میں ان سے دور دور رہنے لگی۔ وہ بلائیں بھی تو جواب نہ دیتی تھی، کیونکہ مجھے ان پر اعتبار نہ رہا تھا کہ جانے کب کیا رویہ اختیار کر لیں۔ میں خالہ کے گھر خوش رہا کرتی تھی، ان کی بیٹیاں خیال رکھتی، بہن جیسا پیار دیتی، اور سگی بہن کا یہ حال کہ مجھے دیکھتے ہی ناگواری کا اظہار کرتی، حقارت کا 1000واں حصہ یوں کرتی کہ جہاں میں بیٹھ جاتی یہ وہاں سے اٹھ جاتی یا پھر منہ پھیر کر برابر سے نکل جاتی۔ ایسے نفرت بھرے ماحول میں جینا 2 بار ہو گیا۔ خالہ کے گھر کو یاد کر کے روتی، جہاں اپنائیت اور محبت تھی، تنہائی کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ وہ گھر میرا نہ تھا، پھر بھی میرا تھا۔ ہر دم یہ احساس دلاتی کہ یہ گھر میرا ہے۔ چاند تم کہاں سے آ گئی ہو؟ میرے دل جلانے کو ان کے منہ سے نکلے الفاظ تیر کی طرح لگتے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ سوچتی آج تو ضرور ابو سے شکایت کروں گی، مگر وہ پھر بار بار آ کر کہتی کہ بیٹی صبر کرو، صبر کا بڑا اجر ہے۔ یہ سن کر اب تو ان کی باتوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ مسئلہ اصل یہ تھا کہ میں خوبصورت تھی اور باجی رضوانہ معمولی صورت کی تھی۔ میری نوخیز عمر تھی، لہذا جو مجھے دکھتا تھا اختیار شکل و صورت کی تعریف کرتا۔ اس پر باجی کا جی چلتا اور مجھ سے حسد محسوس کرتی تھی۔ 5 سال ایسے گھٹ گھٹ کر گزار دیے۔ اب باجی کی عمر ڈھلنے لگی تھی، ابھی تک رشتہ نہ ہوا تھا۔ رشتہ دیکھنے جو آتے ہیں ان کے بجائے مجھے پسند کر لیتے۔ اب وہ کہتے کہ نہیں، پہلے بڑی کی شادی کروں گا، بعد میں چھوٹی کی ہوگی۔ اس جواب پر رشتے واپس ہو جاتے۔ ایک روز خالہ میرے لیے اپنے دیور کے بیٹے سکندر کا رشتہ لے کر آئی۔ والد نے ان کو بھی وہی جواب دیا۔ خالہ نے کہا، دیکھو میرا ثانیہ پر بہت حق ہے، یہ 2 دن کی تھی جب گود لی تھی اور 15 برس پالا ہے۔ اب تم یہ رشتہ نہیں ٹھکرا سکتے۔ اگر ابھی شادی مقصود نہیں تو ہم انتظار کر لیں گے۔ پہلے بڑی کا بیاہ کرو، ثانیہ کا بعد میں کر دو گی، مگر منگنی ابھی کر دو تاکہ ہمارے دل کو تسلی رہے۔ خالہ کا احسان ایسا نہ تھا کہ والد ان کو ناراض کرتے۔ انہوں نے بات مان لی اور منگنی سکندر سے کر دی۔ منگنی کے بعد ہمارے سارے گھر میں بہار آ گئی۔ خالہ اور ان کی بیٹیاں آنے لگی، دن ہم سے ملنے کو آنے لگے۔ کبھی کبھی ان کے ساتھ سکندر بھی آتے۔ سکندر کو میں اچھی لگتی تھی، بہانے سے آتے باتیں کرنے لگتے۔ میری خالہ بھی ساتھ ہوتی، رونق ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ میں بھی سکندر سے مانوس ہو گئی، ان کا انتظار کرتی۔ ہفتہ بھر نہ آتے تو شکوہ کرتی اور خالہ اور بہن رابعہ کو پیغام دیتی کہ سکندر سے کہو آئیں، ہمارا جی اداس ہے۔ سکندر ہفتے میں ایک بار آنے لگے، ہم بات چیت کرتے۔ یہ بات باجی کو بری طرح لگتی۔ سکندر کو دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، ناگواری کا اظہار کرنے لگتی، جیسے ان کے سینے پر سانپ لوٹ جاتا۔ رفتہ رفتہ رضوانہ
اب باجی نے میرا جینا آرام کر دیا، مجھے سکندر سے بات کرنے نہ دیتی، کھاتے پیتے سے روکتی، یہاں تک کہ چائے بناتی تو گرا دیتی۔ وہ خود تو گھر کی مالکہ بنی ہوئی تھی اور مجھے نوکرانی جیسا سلوک کرتی، ہر وقت کی زیادتی لعنت ملامت میں کب تک سہتی۔ سکندر سے بھی یہی باتیں چھپاتی، کہیں وہ گھر نہ آنا نہ چھوڑ دے یا کہیں رشتہ بھی نہ توڑ دے۔ پھوپھو نے رضوانہ کو بہت سمجھایا کہ یہ چھوٹی بہن ہے، اس کے ساتھ ایسا ناروا سلوک مت کرو۔ وہ باز نہ آئی، اصل میں تو ان کو اس بات کا رنج تھا کہ میری منگنی ہو گئی تھی اور ان کا رشتہ ابھی تک نہیں ہو سکا تھا۔ میری اور سکندر کی محبت کو بھی وہ اچھی نگاہ سے نہ دیکھتی تھی، ہماری محبت ان کو بری طرح سے کھٹکتی تھی، کیونکہ میری خوشی ان سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی اور ان کی اس حسد بھری طبیعت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ اب وہ مجبور کرنے لگی کہ تم سکندر کے سامنے نہ جایا کرو، اگر وہ مہمان بن کر آ جاتا ہے تو میں بڑی بہن ہوں، میں اس سے بات کروں گی، چائے وغیرہ میں ہی دیا کروں گی، تمہیں اپنے گدر سے پردہ کرنا ہوگا، اس کے سامنے نہیں جانا ہوگا، یہی ہمارے خاندان کی روایت ہے، اس روایت کا پاس نہ کروں گی تو ابو سے کہہ کر تمہارا یہ رشتہ ختم کرا دوں گی۔ جب میں نے باجی کی روک ٹوک ماننے سے انکار کیا تو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور یوں یہ جھگڑا طویل پکڑتا گیا۔ تھک کر میں نے سکندر سے باجی کے ڈر سے ملنا چھوڑ دیا۔ یوں سکندر کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ میں اس سے بیزار ہو گئی ہوں اور یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ شاید میرا خیال تبدیل ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دیا کہ شاید ثانیہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اس کا محبت بھرا رویہ بدل گیا ہے اور گھر آنے سے منع کر دیا ہے۔ خالہ نے مجھ سے پوچھا میں اگر باجی کی شکایت کرتی تو مجھے ہرگز معاف نہیں کرتی اور جینا دوبارہ کر دیتی۔ تب میں نے کہہ دیا کہ فی الحال جب تک باجی کی شادی نہیں ہوتی سکندر ہمارے گھر نہ آئے اور نہ ان کے گھر والے آئیں، ورنہ ان کی بےعزتی ہو جائے گی۔ خالہ سمجھی کہ شاید میں ان کی بےعزتی کرنے کا کہہ رہی ہوں، کیونکہ باجی کا نام لینے سے خوف زدہ تھی، لہٰذا میں نے گول مول بات کر دی۔ خالہ کو بہت برا لگا اور وہ خاموش ہو کر چلی گئے۔ اس دوران باجی کے لیے رشتے آئے مگر وہ مجھے پسند کر لیتے تھے، ایک بہت اچھا رشتہ تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ سکندر والے اس رشتے سے پیچھے ہٹ کر کیوں نہ ثانیہ کو ادھر دے دے، یہ درمیان سے ہٹے گی تو بڑی کا موقع بنے گا۔ انہوں نے امیر لوگ دیکھ کر میرے رشتہ دلاور خان سے کر دیا اور میں بزدلی کی وجہ سے ابو سے یہ وضاحت بھی نہ کر سکی کہ سکندر کے گھر والوں کا قصور نہیں بلکہ باجی کی مجبوری پر ہی میں نے خود ان کو روکا ہے اور گھر آنے سے منع کیا ہے۔ باجی نے بھی والد صاحب کو بلا یہی باور کرا دیا تھا کہ ثانیہ سکندر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اسی وجہ سے ان لوگوں کو گھر آنے سے منع کیا ہے۔ میری شادی دلاور خان سے ہو گئی اور میں کسی کو بھی اپنے حالات کی وضاحت نہ دے سکی۔ اس وقت بڑی شدت سے ماں کی کمی محسوس ہوئی، اگر وہ آج زندہ ہوتی تو ان سے حال دل کہتی اور یوں میرے پیار کی گھڑی نہ لٹتی۔ خالہ تو ناراض تھی، انہوں نے آنا ہی چھوڑ دیا، ان کو بھی دل کی بات نہ بتا سکی، وہ مجھے گستاخ اور مجرم کہتی تھی۔ میری شادی کے بعد جیسے میری بہن کو سکون آ گیا ہو، سازش کا شکار ہو کر میں دلاور خان سے لاہور بیاہ کر چلی گئی اور اپنے نصیب سے سمجھوتا کر لیا۔ لیکن والد صاحب کو بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ خالہ کو ماننے ان کے گھر کے رشتے کی باتیں پھر سے ہونے لگی اور خالہ جان نے رضوانہ کو سکندر کے لیے مانگ لیا۔ ابو تو یہی چاہتے تھے کہ کسی طور پر بڑی کا رشتہ ہو، انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ سکندر کو بھی والدین نے دباؤ ڈال کر مان لیا اور میری باجی میرے سابق میں گیدر کی بیوی بن گئی۔ سکندر نے والدین کی خوشی کے لیے یہ رشتہ قبول کر لیا تھا، حالانکہ اس کے دل میں ابھی تک میری یاد باقی تھی۔ اسے علم ہی نہیں تھا کہ رضوانہ کی سازش سے میں اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ باجی اب بھی اسے یقین دلاتی تھی کہ ثانیہ نے خود انکار کیا تھا، وہ تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تمہیں گھر آنے سے منع کیا تھا۔ باجی تو اپنی چال میں کامیاب ہو کر خوشی و خرم ہو گئی، لیکن میری قسمت کھوٹی نکلی۔ جس بندے سے میری شادی کرائی گئی اسے والد صاحب نے امیر کبیر جان کر رشتہ کر دیا تھا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ نکلا اور 3 بچوں کا باپ تھا، بیوی بچے ساتھ لے گئی تھی۔ دلاور خان نے پہلی زوجہ کو طلاق نہ دی تھی بلکہ وہ ٹوٹ کر میکے جا بیٹھی تھی۔ جب اسے معلوم ہو کہ دلاور نے اور شادی کر لی تو وہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ واپس آ گئی۔ 3 بچے اس کے 3 قومی ہتھیار تھے اور اس کی پوزیشن اپنے 62 سالوں کی بدولت کافی مضبوط تھی۔ کافی جھگڑے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ دلاور مجھے طلاق دیں گے اور پہلی بیوی بچے ان کے پاس رہیں گے۔ بچوں کی خاطر اس شخص نے اپنے سالوں کی شرط مانی اور مجھے طلاق دے کر میکے بھجوا دیا۔ مجھے تو بے قصور طلاق ہوئی تھی، لیکن میری بہن نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے سکندر کی وجہ سے گھر نہیں بسایا اور طلاق لے کر آ گئی ہوں۔ حالانکہ ان دنوں میں امید
سے تھی۔ بڑی بہن نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا۔ والد صاحب اکیلے تھے، انہوں نے شرط رکھی تھی کہ جب تک وہ زندہ ہیں رضوانہ ان کے پاس رہے گی اور سکندر گھر داماد ہوں گے۔ اب جس گھر میں رضوانہ اور سکندر ہیں مجھے بھی وہیں رہنا تھا، کیونکہ یہ میرے والد کا گھر تھا اور میں کہاں جاتی، وہ بھی اس حال میں جبکہ میں امید سے تھی۔ جلد ہی مجھے یہ احساس ہو گیا کہ یہاں رہنا تو سکندر کے ساتھ رہنے سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ سکندر میرا خیال رکھتے تھے، جبکہ سگی بہن میرے بدن سے سانس بھی کھینچ لینا چاہتی تھی۔ رضوانہ کا جب مجھے گھر سے نکالنے پر کوئی بس نہ چلا تو اس نے ایک نہایت گھناؤنا جھوٹا الزام دھر دیا کہ ثانیہ کو جب طلاق ہوئی تو یہ امید سے نہیں تھی بلکہ اب امید سے ہو گئی ہے اور سکندر اس کا مجرم ہے۔ جب والد صاحب نے ایسی بات سنی تو وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ وہ ضعیف ہو چکے تھے۔ ایسے بے در پہ صدمے سہنے کی ان میں تاب نہ تھی۔ سکندر کو رضوانہ کے اس الزام نے سخت برافاختہ کر دیا تھا۔ اب ساری سازش ان کے سمجھ میں آ گئی کہ ان کو حاصل کرنے کی خاطر رضوانہ نے یہ سارا کھیل بنایا تھا۔ انہیں میری حالت دکھ تھا اور پھر انہوں نے ایسا فیصلہ کر دیا کہ جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کھلم کھلا بیوی کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ جو عورت مجھ پر اور سگی بہن پر ایسا گھناؤنا الزام لگا سکتی ہے وہ میری بیوی رہنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس کو اس بھونڈے الزام پر کوڑے لگنے چاہیے۔ بہرحال میں کوڑے تو نہیں لگوا سکتا، لیکن میں اس بھونڈی عورت کو اپنی زندگی سے علیحدہ کرتا ہوں۔ وہ باجی کو طلاق دے کر گھر سے چلا گیا۔ اب وہ تو میرے خون کی پیاسی وہ تھی۔ میں نے خالہ کو فون کر دیا، وہ آ کر مجھے گھر لے گئی۔ بچے کا جنم دینے تک میں ان کے پاس رہی۔ پھر انہوں نے میری شادی سکندر سے کر دی۔ یہ خدا نے میری کھوئی ہوئی محبت مجھے لٹا دی، حالانکہ سارے معاملے میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ آج جو لوگ باجی رضوانہ سے ہمدردیاں جتلاتے ہیں اور مجھے روشنی ٹھہراتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ میں خود دلاور خان سے طلاق لے کر آئی تھی اور اپنی بہن کا گھر اس وجہ سے خراب کیا کہ اپنے سابق منگیتر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو سکندر چاہتے ہیں یا پھر میرا خدا گواہ ہے کہ ایسا کچھ میں نے سوچا اور نہ کیا۔ یہ جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے خود بخود ہو گیا، لیکن والد بھی مجھ سے خفا رہے اور بہن بھی۔ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے کوئی برائی نہیں کی۔ آج میں سکندر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے بچے ہیں اور میرا پہلا بچہ جو دلاور خان کی اولاد ہے اس سے بھی سکندر نے اپنی اولاد جیسا ہی پیار دیا ہے۔ میرا یہ بیٹا فرقانی نے اپنا باپ کہتا ہے اور اس کی خاطر ہم اپنا وطن چھوڑ کر دیار غیر میں آگے ہیں تاکہ لوگوں کی زہر آلود باتیں سن کر میرے فرقان کی معصومیت مجروح نہ ہو۔